ہم کون سے مسلمان ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہو، کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہو اور دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر فلسطین کے حالات خراب ہیں اور ادھر ہم کو فرق نہیں پڑتا، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے نا، ایک بندہ مر جائے، کوئی عزیز رشتہ دار، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، کئی دن ہم اس کے سوگ میں رہتے ہیں۔ کیا آپ سوشل میڈیا پہ فلسطین کے بچے نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کے سامنے یہ حالات نہیں ہے کہ ان کی بچیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اگر اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں ان کے لیے، اسرائیل کے لیے نفرت نہیں ہے، اگر ہمارے دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں دھڑکتے، فلسطین ہے کیا؟ فلسطین صرف ایک خطہ، ایک زمین کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے گھر کا نام ہے، اور یہ وہ خطہ ہے کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے اور معراج کی ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تم فلسطین کو صرف زمین کا ٹکڑا نہ سمجھو، بلکہ اللہ نے برکتیں فلسطین میں رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو فلسطین کی سرزمین پر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو فلسطین کی سرزمین پر آئے، اور اللہ کریم کے قدرتوں میں سے سب سے بڑی جو قدرت کا قدرت ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو فلسطین کی سرزمین پہ ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جاتا ہے آسمانوں پر تو فلسطین کی سرزمین پر اٹھایا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام دفن ہوئے تو فلسطین کی سرزمین پر دفن ہوئے، اور فرمایا کہ صرف فلسطین مسجد اقصی نہیں، فلسطین کو محدود نہ کرنا مسجد اقصی تک، فرمایا حولہ، مسجد اقصی میں تو برکتیں ہیں، فلسطین کے ارد گرد بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور آج مسلمان اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جہاد کا اعلان ہوگا، وہ تو بگڑ نہیں رہا، پھر ہم نکلیں گے، تلواریں لے کے نکلیں گے، پستولیں لے کے نکلیں گے، ہم جائیں گے فلسطین، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کون سی زندگی گزار رہے ہیں یار؟ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آج ہمارے دلوں میں ان کا درد نہیں ہے تو ہم تلوار لے کے کہاں نکلیں گے؟ ہم تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، جس کو میری امت کا دکھ نہیں ہے، جس کو میری امت کا درد نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، یہ ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک جسم میں سے کوئی ایک حصہ بھی ڈسٹرب ہو جائے، ہم ناخن کاٹتے ہیں، ناخن کچھ زیادہ کٹ جائے، اس کی تکلیف ہمارا پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ سر ایک حصہ ہے، اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم بے چین رہتا ہے، کہیں سوئی چھپ جائے تو پورے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں میں حرکتیں پیدا نہیں ہو رہی، اگر ہم فلسطین کے درد کو محسوس نہیں کر رہے، تو ہم سوچیں ہم ایمان کے کس حصے میں ہیں؟ کیا ہمارا جسم جو ہے، ہمارا ایمان کا جو جسم ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کب تک کہو گے کہ بھائی اسلام کو، بچوں کو جہاد کی تعلیموں سے کب تک دور رکھو گے؟ کب تک خالد بن ولید ان کو نہیں پڑھنے دو گے؟ کب تک عمر بن الخطاب ان سے ہٹا دو گے؟ حضرت غزوہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو ابو سفیان آتے ہیں، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہتے ہیں کدھر ہے محمد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور حضور نے اشارہ فرمایا صحابہ کو، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ اس نے کہا کدھر ہے محمد؟ محمد باہر آؤ۔ اس نے کہا کدھر ہے عمر؟ عمر باہر آؤ۔ کدھر ہے علی؟ علی باہر آؤ۔ حضرت عمر بھی پاس ہے، حضرت صدیق اکبر بھی پاس ہے، حضرت علی بھی پاس ہے، حضرت عمر بھی پاس ہے۔ اس نے پھر کہا محمد باہر آؤ۔ حضرت عمر بن الخطاب آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر بلاتا ہے، پہلے عمر کا مقابلہ تو کر۔
ابو سفیان اکیلا نہیں تھا، ادھر صرف 5 لوگ ہیں، باقی مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہیں۔ عمر بن الخطاب اکیلے آئے، فرمایا پہلے عمر کا مقابلہ کر۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس خواہش پہ کر کے لڑتے رہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور جسم کا ایک حصہ بھی 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو۔ مسلمانوں کی قیادت وہ قیادت تھی، مسلمانوں کی سیاست وہ سیاست تھی، مسلمانوں کی سیادت وہ سیادت تھی کہ اگر امانت دار لوگوں کا نام لیا جاتا تھا تو مسلمانوں کا نام لیا جاتا تھا، اگر سیاسی لوگوں میں سب سے بڑا نام تھا تو مسلمانوں کا نام تھا۔ مسلمانوں نے پورے خطے پہ حکومت کی ہے۔ آج کیا ہے کہ 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کوئی ایک مسلمانوں کا ملک تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہم کہتے ہیں یار دوسروں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، ہمارے سفارتی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو دبایا گیا تو IMF سے دبا دیا گیا، ورلڈ بینک سے دبا دیا گیا، امریکہ سے دبا دیا گیا۔ بھائی ورلڈ بینک اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، IMF اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، معاشی حالات کی تنگی عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کا مسئلہ ہے تو غیرت ایمانی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی تلواریں تھیں؟ کئی جنگیں ایسی ہوئیں کہ جس میں صحابہ کرام کے پاس نہ ذرہ تھی نہ تلوار تھی، مسلمانوں کو اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ آج ہمارے پاس کمی ہے تو غیرت ایمانی کی کمی ہے، آج ہمارے پاس کمی ہے تو جذبہ جہاد کی کمی ہے، آج ہم نے نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا، چند منٹ مسجد میں بیٹھنا ہمیں مشکل ہو جائے۔